آپ حضرات ذرا قریب ہونے کی زحمت کریں. اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا تدرکہ الشواہد ولا تحویہ المشاہد ولا تراہ النواظر ولا تحجبہ السواتر. الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده وباشتباههم على أن لا شبه له الذي صدق في ميعاده وارتفع عن ظلم عباده وقام بالقسط في خلقه وعدل عليهم في حكمه. والصلاة والسلام على صاحب العبد أول العدد العبده المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی توجہ سے میری کجمج بیانی کو سماعت فرما رہے ہیں اور مجھے بڑا حوصلہ مل رہا ہے. امریکہ کئی بار آنا ہوا، مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں، مختلف سینٹرز میں میں نے خطاب کیا، لیکن جو بات یہاں دیکھی وہ کہیں نہیں دیکھی. جو آپ حضرات میں جذبہ ہے، اتحاد ہے، بھائی چارہ ہے، ہم آہنگی ہے، یونٹی ہے، ڈسپلن ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا. ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور اسی لیے یہ ادارہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا. کہاں سے کہاں پہنچ گیا. کتنے سارے پروجیکٹس آپ کے کمپلیٹ ہو گئے، کتنے سارے باقی ہیں، پائپ لائن میں ہیں، اور کس تیزی سے فنڈ ریزنگ ہوئی. میں دیکھ کے تنگ ہوں، حیران ہوں. دینے والے کم نہیں ہیں، کمی نہیں ہے، مگر دیتے وہاں ہیں جہاں ٹرسٹ بھی ہوتا ہے، اعتماد بھی ہوتا ہے کہ صحیح مصرف ہوگا. اور یقیناً یہ جو کچھ سب دیکھ رہے ہیں یہ کم نہیں، یہ ایک معجزہ ہے.
تو خدا ان ٹرسٹیز اور ان کے ہم نوا کارکنوں کے اور ہم نواؤں کے توفیقات میں اضافہ کرے، انہیں مزید حوصلہ دے اور یہ سارے پروجیکٹس بر وقت کمپلیٹ ہو سکے۔ آپ حضرات سے میری بھی التماس ہے کہ بھرپور تعاون کیجیے اس فنڈ ریزنگ میں۔ ہر کام ہر ایک نہیں کر سکتا، ہر شخص چاہتا ہے کار خیر کرے، لیکن ہر ایک کو اتنا وقت نہیں ملتا، فرصت نہیں ہوتی۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ جس ادارے پر اعتماد ہو، جس کی ٹرسٹیز پر اعتماد ہو، جہاں کام بھی ہوتا ہوا نظر آئے، وہاں کنٹریبیوٹ کرنا واجب ہے۔ اور پھر یہاں تو 100% خمس کے اجازے بھی مل چکے ہیں، لہذا جو حضرات خمس دے رہے ہیں ان کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ وہ یہی کنٹریبیوٹ کریں۔ اس طرح سے یہاں کی اور رونق میں اضافہ ہوگا، تو مجھے بڑی خوشی ہے، اور بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہوں گا کہ یہاں سے، اس سٹیج سے، اس شہر سے دنیا بھر کے شیعت کے لیے کام ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر کے ملت جعفریہ کے لیے یہاں سے بہت کام ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس جانب بھی سوچا جائے۔ بڑے بڑے دانشور حضرات آپ میں موجود ہیں، یہ دنیا کا کیپٹل ہے، جسے شیعت کا بھی کیپٹل ہونا چاہیے۔ کم از کم کوئی سانحہ کسی جگہ بھی دنیا میں شیعت کے ساتھ پیش آتا ہے تو بر وقت آواز یہاں سے اٹھنی چاہیے، بر وقت اٹھنی چاہیے۔ دیکھیے بہت سارے ممالک میں اور بالخصوص پاکستان میں بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن لوگوں کو صحیح اطلاع نہیں ملتی، صحیح خبر نہیں ملتی، بس کسی نے کسی کو ٹیکسٹ کر دیا، کسی سے پاس کوئی خبر آ گئی، اوتھینٹک نہیں ہوتی۔ بر وقت اطلاع کا ملنا ضروری ہے، اور بر وقت آواز کا بلند ہونا بھی ضروری ہے، بر وقت پروٹیسٹ ہونا بھی ضروری ہے۔ میں یہاں ایک بات بتلا دوں کہ میں جب نیو یارک میں موجود تھا ماہ رمضان میں، تفسیر قرآن بیان کر رہا تھا، آیت اللہ خوئی کو صدام نے اریسٹ کر لیا تھا، اور پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کہاں ہیں، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں، کوئی اطلاع نہیں تھی، پوری دنیا شیعت پریشان تھی۔ ایسے میں مصری صاحب بامبے سے تشریف لائے، ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا، اور اس کے بعد ایک پروٹیسٹ ارینج کیا گیا یو این جنرل اسمبلی کی بلڈنگ کے سامنے۔ بہت کامیاب پروٹیسٹ ہوا، بہت سارے خواتین اور حضرات سب جمع ہوئے، علماء تشریف لائے، سب نے سپیچز کی، میں نے بھی سپیچ کی، پریس نے کوریج دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 3-4 روز ہی میں صدام حسین مجبور ہو گیا آیت اللہ خوئی کے ساتھ اپنی تصویر کھچا کر اخبارات میں شائع کرنے کے لیے۔ اس سے اتنی تقویت ہوئی کہ وہ زندہ ہیں، اور صحیح سالم حالت میں زندہ ہیں۔ اگر وہ پروٹیسٹ نہ ہوتا تو نہیں معلوم کتنے عرصے تک انہیں نامعلوم مقام پر نامعلوم حالت میں رکھا جاتا۔ تو اس لحاظ سے ان لائنز پر بھی سوچیں، لنک ہونا چاہیے مضبوط،
ہر مسلم ملک میں ہر جگہ جہاں شیعت ہے، تاکہ یہاں تک آواز پہنچ چکے۔ UN کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں بھی شیعت سے متعلق آواز بلند ہونی چاہیے۔ لوگ کوشش کرتے ہیں، نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی آتھینٹک انفارمیشن، ایگزیکٹ فگرز بہت ضروری ہے، اور صحیح معنوں میں آواز بلند کی جائے۔ جب مائنورٹیز کی آواز سنی جاتی ہے، جب مائنورٹیز کے لیے آواز بلند بھی کی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، اور ان سے ہمدردی بھی ہوتی ہے، تو شیعہ تو بہت بڑی قوم ہے دنیا میں۔ اور اب تو دنیا پر واضح ہوتا چلا کہ شیعہ مظلوم ہیں، ظالم نہیں ہیں، ٹیررسٹ نہیں ہیں، بلکہ مظلوم ہیں۔ سب سے زیادہ کلنگز اس صدی میں شیعوں کی ہوئی، تو یقیناً سمپتیز گین کی جا سکتی ہیں، دنیا کو متوجہ کیا جا سکتا ہے، اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اور ایسے بہت سارے پروجیکٹس جیسے یہاں ہیں، دیگر ممالک میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، ان کی طرف بھی مومنین کی توجہ مبذول کرائی جا سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ان معروضات پر غور کریں گے آپ حضرات۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ۔ گفتگو ہو رہی تھی اسلام اور مسلمان۔ اسلام دین الہی ہے، دین الہی ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہی وہ دین ہے جس سے اس نے اپنی رضا کی سند عطا کی۔ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اسی دین کو کیوں رضا کی سند عطا کی؟ بھائی اس لیے عطا کی کہ یہی دین اسی کا دین ہے، اسی کا دین ہے، تو یقیناً جو اس کا دین ہوگا اس کو وہ رضا کی سند عطا نہیں کرے گا۔ اور دیکھیے یہاں ایک بات اور بھی، دنیا میں مختلف ادیان ہیں، مختلف ادیان ہیں، اس نے مجبور نہیں کیا کہ یہی دین اختیار کرو۔ لا اکراہ فی الدین کو سمجھیں، لا اکراہ فی الدین یعنی خالق نے مجبور نہیں کیا ہے مخلوق کو کہ وہ اسی دین کو اختیار کریں کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ دین ہے۔ اس نے اپنی پسند اور ناپسند کا اعلان کر دیا، لیکن انسانوں کو آزادی دی، اختیار دیا، جو دین چاہو اختیار کرو، لا اکراہ فی الدین، کوئی دین اختیار کرو یا نہ کرو، اور کرو تو کون سا کرو، اس کا تمہیں اختیار ہے، تمہیں اختیار ہے۔ آنا تم کو ہماری طرف ہے، پیدا ہم نے کیا ہے، جزا و سزا کے مالک ہم ہیں، تمہیں اختیار ہے، جو دین چاہے اختیار کرو، جتنا چاہے اختیار کرو، کرو یا نہ کرو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب تم پر منحصر ہے، تم چاہے شکر گزار بنو یا کفر اختیار کرو۔ راستے دو ہی ہیں، ایک شکر کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے، ایک شکر کا راستہ ہے۔
اور ایک کفر کا راستہ ہے. کفر یعنی انکار. تو جو چاہے راستہ اختیار کرو. کفر کے راستے 73 ہو سکتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. شکر کا راستہ ایک ہی ہے. شکر کا راستہ ایک ہی ہے. وہی راستہ ہمارے انبیاء مرسلین کا راستہ ہے. یہی ہمارے ائمہ کا راستہ ہے. یہی راستہ رسولوں کا راستہ ہے. مگر یہاں ایک بات اور، یہ لا اکراہ فی الدین کی والی آیت تو ہر ایک کو یاد ہے اور بہت کوٹ کی جاتی ہے. دین اختیار کرو یا نہ کرو، اسلام قبول کرو یا نہ کرو، اس میں تو اختیار ہے. لیکن جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو اب اختیار ختم ہو گیا. لا الہ الا اللہ اختیار ختم ہو گیا. لا الہ میں اپنی انا کی بھی نفی ہو گئی. اب قبول ہی قبول کرنا ہے. اب قبول ہی قبول کرنا ہے. اب مرضی نہیں چلے گی. جب دین قبول کر لیا تم نے، جب اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. اسلام تسلیم ہے نا، جیسا کہ مولا کا قول دہرایا گیا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین. جب آ گئے تسلیم کی منزل پر تو اب سر جھکا کے سر اٹھا نہیں سکتے. اب اٹھا نہیں سکتے. اب کسی بات سے انکار نہیں کر سکتے. ایکسپٹ اٹ ایز اے ہول اور ریجیکٹ اٹ ایز اے ہول. دین کو پورے کے پورا قبول کرو یا پورے کا پورا ریجیکٹ کرو. بو لہبی تو چل جائے گی، بو سفیانی نہیں چلے گی. دشمنان اہل بیت چلانا لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے تو نماز پڑھنا ہوگی. نماز پڑھنا ہوگی. لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں کہ چاہے نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو. یہ غلط فہمی دور ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ نماز دل میں آئے گا تو پڑھیں گے، تھکن ہو گئی تو نہیں پڑھیں گے. نہیں، نماز پڑھنا ہے. نماز واجب ہے. واجب ہے، واجبات میں اختیار نہیں ہے. روزہ رکھنا ہوگا، ہر صورت میں روزہ رکھنا ہوگا. یہ نہیں کہ بڑا ثقیل ہے روزہ، بڑا مشکل ہے، نہیں رکھ سکتے، کفارے سے کام چلا لیں گے. نہیں، حج کرنا ہوگا، زکوٰۃ دینا ہوگی، واجبات پر عمل کرنا ہوگا، جو منکر ہے اس سے بچنا ہوگا. تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دین پر جتنا چاہیں عمل کریں، جتنا چاہیں عمل کریں، جس واجب پر چاہیں عمل کریں، جس واجب پر نہ چاہیں نہ کریں. نہیں، اسلام میں آنے کے بعد اب اپنی مرضی کچھ نہیں ہے، اب اس کی مرضی. اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا آپ نے. اسلام سبمیشن ہے. سبمیشن ٹو دا ول آف گاڈ. اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرنا. خالی سجدہ کرنا نہیں ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا. تو یہ ایک ضروری امر تھا، اس کی وضاحت ضروری تھی، کیونکہ لا اکراہ فی الدین کی بات آ رہی تھی کہ جبر نہیں. اسلام جبر سے نہیں پھیلا، جبر سے یقیناً نہیں پھیلا، تلوار سے یقیناً نہیں پھیلا. تلوار اس لیے نہیں اٹھائی گئی کہ اسلام قبول کرو.
انبیاء نے تلواریں اس لیے نہیں اٹھائیں کہ اسلام قبول کرو، نہیں، انبیاء نے جبر نہیں کیا. جہاد اس لیے نہیں کہ اسلام قبول کرو، جہاد کلمہ پڑھوانے کے لیے نہیں ہے، جہاد کلمہ بچانے کے لیے ہے. جہاد اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہے، اسلام بچانے کے لیے. اگر کفر کی طرف سے حملہ ہو جائے تو پھر دین کا دفاع لازم ہے. سیلف ڈیفenس تو دنیا کا ہر قانون اجازت دیتا ہے نا، تو یہ بھی سیلف ڈیفenس ہے. سیلف ڈیفنس کے لیے جہاد ہے. لیکن تھوڑی سی غلط فہمی اور دور کرتا ہوں، صرف سیلف ڈیفنس نہیں، کہیں آفنس بھی ہے، اقدامی جہاد بھی ہے، صرف دفاعی نہیں. اقدامی کہاں ہے؟ کب ہے اقدامی جہاد؟ کب ہے؟ کہاں ہے آفنس کی اجازت؟ اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں. بہت سارے ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں، بہت سارے سرجنز موجود ہیں. کوئی بیمار ہو جائے، کوئی مریض ہو جائے، ڈاکٹر پہلے دواؤں سے علاج کرتا ہے، دوائیں دیتا ہے، اورل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، دوا دی جاتی ہے، انجیکشنز دیے جاتے ہیں. لیکن کوئی کیس ایسا بھی ہو جاتا ہے جہاں جسم میں کوئی پھوڑا ہو گیا، وہ بڑی مہلک شکل اختیار کر گیا، یا کوئی جسم کا حصہ متاثر ہو گیا کسی مہلک مرض سے، جسے اگر جسم میں رہنے دیا جائے تو پورے جسم میں پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ یہ مرض ختم ہو، لیکن نہیں ہوتا. دواؤں سے بڑھتا جاتا ہے مرض. تب ڈاکٹرز یہ طے کرتے ہیں کہ اب یہ حصہ اگر جسم سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے تب ہی یہ مریض بچ سکتا ہے، ورنہ اس مریض کی جان کو خطرہ ہے. یہ مرض اور پھیلے گا، یہ کینسر اور پھیلے گا، یہ پھوڑا اور پھیلے گا، یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا. اس لیے ڈاکٹر نہ چاہتے ہوئے بھی فیصلہ کرتا ہے کہ جسم کے اس حصے کو کاٹ کے الگ کر دیا جائے. یہ ہے جراحی، یہ بحالت مجبوری ہے، یہ ہے آپریشن. یہ آپریشن جہاد بھی ایسا ہی آپریشن ہے. جب یہ دیکھے مذہب کا ذمہ دار کہ معاشرے میں یہ عنصر آ چکا ہے جو کینسر کی طرح سے پورے معاشرے کو یہ تباہ کر دے گا، پورے معاشرے کے لیے کینسر ہے یہ، تو پھر تو اس حصے کو کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ ہے اقدامی جہاد. لیکن یہ نہیں کہ جو کافر نظر آئے اس کی گردن اڑا دو، جو کافر نظر آئے اس کی گردن اڑا دو. ہر کافر واجب القتل نہیں ہے، ہر کافر واجب القتل نہیں ہے. اگر ہر کافر واجب القتل ہو تو پھر خدا کافر کو پیدا ہی کیوں کرتا؟ کافروں کا پیدا کرنے والا بھی وہی خالق ہے، وہی مالک ہے جو مومنوں کا پیدا کرنے والا ہے. مسلمانوں کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی کافروں کا پیدا کرنے والا ہے. اور اس نے جان کے پیدا کیا،
اسے علم تھا کہ یہ کافر رہے گا، یہ ایمان نہیں لائے گا، لیکن اس نے پھر بھی اس کو پیدا کیا۔ دنیا میں اکثریت ہمیشہ کافروں کی رہی ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تمام کافروں کا صفایا کر دیا جائے۔ یہ جنون ہے، جنون ہے، خبط مذہب ہے۔ کبھی میں نے سینٹ کے فورم سے 2 شعر کہے تھے، سب تیرے سوا کافر، سب تیرے سوا کافر، آخر اس کا مطلب کیا؟ سر پھرا دے انسان کا ایسا خبط مذہب کیا؟ سر پھرا دے انسان کا ایسا خبط مذہب کیا؟ یہ خبط مذہب ہے کہ کافر وہ کافر وہ کافر وہ کافر، اور ہر کافر واجب القتل۔ ناممکن ہے، انبیاء نے ایسا نہیں کیا، اسلام اس طرح سے نہیں پھیلا۔ اسلام نے تو کافروں کو مسلمان کیا، یہ آج کا ملا مسلمانوں کو کافر کر رہا ہے، آج کا مفتی مسلمانوں کو کافر کر رہا ہے، اس کے نزدیک سب کافر، اور صرف دوسرے فرقے ہی کافر نہیں، خود اس کے اپنے ہم خیال بھی، ہم مکتب بھی، جو ان کی فکر سے اتفاق نہ کریں وہ بھی کافر اور واجب القتل۔ یہ تکفیریت اس نے دنیا کا امن اور سکون برباد کر دیا، دنیا کا امن و سکون برباد کر دیا ہے۔ آج اتنا خون خرابہ ہو رہا ہے وہ اسی سبب سے ہو رہا ہے۔ آئیے جب اسلام اور مسلمان پر گفتگو ہو رہی، اور یہ بھی گفتگو کسی حد تک ہوئی کہ پہلا مسلمان کون اور کون نہیں، وہ شاید یہ گفتگو آگے بڑھے۔ اور اسلام کی تاریخ کیا ہے، آج یہ بھی فکر ہے نا، ویسٹ کو بھی ہے اور اب مسلمانوں میں بھی شعور پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ یہ تاریخ جو ہم نے لکھی، جو تاریخ ہم نے بچوں کو پڑھائی، جو سکولز میں پڑھائی گئی، کالجز میں پڑھائی گئی، یہ تاریخ غلط ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی تاریخ نہیں ہے، یہ ملوکیت کی تاریخ ہے، یہ شہنشاہیت کی تاریخ ہے، مسلم رولرز کی تاریخ ہے۔ مسلم رولرز کی تاریخ اسلام نہیں ہے، مسلم رولرز کی تاریخ اسلام کی تاریخ نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ تو انبیاء کی تاریخ ہے، رسولوں کی تاریخ ہے، ہدایتوں کی تاریخ ہے، حکومتوں کی تاریخ نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ سلطنتوں کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو سلطنتوں کے والیوں نے اپنی تاریخ کو اسلام کی تاریخ بنا دیا تاکہ تاریخ میں ان کا نام آئے، وہ اپنے آپ کو رسول کا وارث ثابت کر سکیں۔ اسلام کی تاریخ تو اس دن سے ہے جس دن سے اسلام ہے، وہاں سے شروع ہوگی جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے، اور کچھ نہیں۔ تو اتنا تو اتفاق کریں گے نا مسلمان کہ اسلام کی تاریخ اس دن سے شروع ہونا چاہیے جس دن اعلان ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ اپنا بنا رہا ہوں۔ زمین، پتہ کہ زمین، یہ تاریخ وہ ہے جس کا تعلق زمین سے ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں۔ ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک،
کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے، فساد بپا کرے؟ پہلے ہی دن اعتراض آ گیا دہشت گردی کا. کیا ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے اور خون ریزی کرے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ جواب ملا انی اعلم ما لا تعلمون، ہم وہ علم رکھتے جو تم نہیں رکھتے. ملائکہ خاموش ہوئے، ان کو جواب بھی ملا. اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے جب معرض امتحان میں لائے گئے تو پیچھے ہٹے، لیکن پھر آگے قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. تمام ملائکہ نے، تمام جو بھی موجود تھے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، علاوہ ابلیس کے. سب نے کیا، ایک نے نہیں کیا. اب مجھے بتاؤ جس نے سجدہ کیا اپنے اختیار سے کیا یا نہیں کیا؟ اور جس نے انکار کیا، جس نے نہیں کیا، اس نے بھی اپنے اختیار سے نہیں کیا نا. نہیں کیا جس نے، اس نے بھی اپنے اختیار سے انکار کیا. الا ابلیس استکبرا، اکڑ گیا. اختیار سے اکڑا نا، اختیار سے اکڑانا. اگر دین میں جبر ہوتا تو ابلیس کی گردن پکڑ کے جھکا دی جاتی. خالق جبر نہیں کر رہا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان نہیں ہیں، ملائکہ ہیں، چند جن ہیں ملائکہ ہیں. سجدہ کرو. فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس استکبر، اکڑ گیا، انکار کیا. آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ اپنی انا کو فنا کرنے کا نام ہے. اس نے اپنی انا کو فنا نہیں کیا، اپنی انا کو فنا نہیں کیا، انکار کیا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. دیکھیے اس کا ترجمہ غلط کیا جاتا ہے. انکار کر کے وہ کافر نہیں ہو گیا، انکار کر کے کافر نہیں ہو گیا، وہ تو تھا ہی کافر، وہ تو کافروں ہی میں سے آ رہا تھا. ذرا غور سے سنیں، بس سارا من الکافرین نہیں ہے کہ کافر ہو گیا. وہ کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. پروردگار جب تجھے علم تھا کہ وہ کافروں میں سے ہے تو تو نے اسے پاکیزہ بزم میں رہنے کیوں دیا؟ تو نے اسے اس پاکیزہ بزم میں رہنے کیوں دیا جب تجھے علم تھا کہ وہ کافروں میں سے ہے؟ یعنی کافر پہلے سے ہے. سجدہ کر کے کافر نہیں ہوا، سجدہ کر کے اس نے اپنا کفر آشکار کر دیا، اپنے چہرے سے نقاب الٹ دی. کافر تو پہلے بھی تھا، بیٹھا ہوا تھا پاکیزہ بزم میں، دے رہا تھا دھوکہ. پروردگار تو نے پاکیزہ بزم میں بیٹھنے کیوں دیا، رہنے کیوں دیا؟ جواب ملے گا ہم ستار العیوب ہیں. اس نے اپنا عیب چھپایا تو ہم کیوں آشکار کرتے ہیں؟ جب وہ کھل کر سامنے آ گیا تب ہم نے اس کی سزا کا اعلان کیا. تو عزیزو آخری حکم سے جو انکار کرے، اب آ گیا آخری حکم کی زد پہ. اب جو آخری حکم سے انکار کرے وہ ابلیس کا انجام جان لے. یہ نہ دیکھو کہ ماضی کتنا روشن تھا، یہ دیکھو کہ آخری حکم تک قائم رہا یا نہیں رہا.
آخری حکم کی تو زد پہ نہیں آ گیا، کہیں قومو انی کی زد پہ تو نہیں آ گیا۔ مت دیکھو کہ ماضی میں کتنے اس نے سجدے کیے۔ مکانا من الکافرین، تھا ہی کافروں میں سے۔ ابلیس سے کہا گا، ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس تجھے کس بات نے روکا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں دست قدرت سے بنایا تھا، اپنے دست قدرت سے بنایا تھا، کس بات نے روکا؟ تو کہتا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ میں نے کہا نا لا الہ الا اللہ انا کو فنا کرنے کا نام ہے، اور یہ کہتا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اس سے مٹی سے بنایا۔ کیا کیا اس نے؟ اس نے اپنے آپ کو کمپیر کیا آدم سے، اپنا موازنہ کیا نبی سے۔ تو جو نبی سے اپنا موازنہ کرے، چاہے اپنے آپ کو بہتر کہے یا کسی کو بہتر کرے، وہ ابلیس ہے۔ جو موازنہ کرے اپنا نبی سے، نبی کو اپنے جیسا کہے یا اپنے کو نبی سے بہتر کہے، انا خیر منہ، جو کہتے نبی پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ تو اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں نا، ہم بی اے ہیں، ہم ایم اے ہیں، ہم پی ایچ ڈی ہیں، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ یہ ادا اتنی ناپسند ہوئی، اتنی ناپسند ہوئی، فوراً حکم آیا فاخرج منہا، نکل جا ادھر سے، نکل جا، انک رجیم، تو رجیم ہے، نکل جا۔ نبی سے اپنے آپ کو کمپیر کرنے کی ادا اتنی ناپسند ہوئی کہ حکم ہوا نکل جا ہماری بارگاہ سے، انک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر اب قیامت تک ہماری لعنت ہے۔ دشمنان اہل بیت پر لعنت، تو جو رجیم ہو اس پہ قیامت تک لعنت ہے، نکل جا اپنی بارگاہ سے۔ لیکن عزیزوں، غور نہیں کیا آپ نے، کفر کا فتویٰ پہلے ہی آ چکا، اور وہ بھی بارگاہ الہی سے، بارگاہ الہی سے آ چکا کفر کا فتویٰ، رجیم قرار دیا اور کہا نکل جا۔ لیکن اس کی گردن نہیں اڑائی گئی، قتل نہیں کیا گیا۔ یہ سنت الہی ہے، یہ سنت الہی ہے۔ جو کھلا ہوا کفر کر رہا خدا کے ساتھ، اسے بھی قتل نہیں کیا جا رہا ہے، اسے بھی چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ ہاں نکل جا، نکل جا، انک رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اب تجھ پر قیامت تک ہماری لعنت ہے۔ پروردگار، انکار تو ایک سجدے سے کیا تھا، کروڑوں سجدے کیے ہوئے ہیں، کروڑوں سجدے ماضی میں کیے ہوئے ہیں۔ کہ ماضی کو نہ دیکھو، ہم ماضی کو نہیں دیکھتے، آخری حکم کی زد میں آ گیا، آخری حکم کی زد پر آ گیا۔ آخری جو سجدہ نہیں کیا، اور جو سجدہ نہیں کیا وہ کروڑوں سجدوں سے بھاری تھا، ان کروڑوں سجدوں سے بھاری تھا جو اس نے کیے تھے۔ یہی تو سجدہ، سجدہ ولایت تھا۔ سجدہ ولایت تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا، مسلم رہے گا کتنی نمازیں قضا سہی، مسلم رہے گا کتنی نمازیں قضا سہی، کافر ہے گر نماز مودت قضا کرے۔ نکال دیا کہ جا،
لیکن جاتے ہوئے کہتے ہیں ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت تو دے دے۔ یہ کیسا ڈھیٹ ہے، نکالا جا رہا ہے، کافر قرار پا چکا ہے، رجیم ہو چکا ہے، لعنت کا توق گلے میں پڑ چکا ہے۔ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ کہا جا، تجھے قیامت تک مہلت ہے۔ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، یا تجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے۔ تو اب کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم، کتنی بڑی قسم کھا رہا ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ نہیں کہتا کہ میں اسے بہکاؤں گا، بہت غور سے سنیں، یہ نہیں کہتا کہ اب اس آدم کو بہکاؤں گا، اس کی ذریت کو بہکاؤں گا، اس کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے چند مخلص بندے ہوں گے جو میرے بہکائے میں نہیں آئیں گے، اس کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ تو اب شیطان کو سمجھیں، شیطان کو سمجھیں، شیطان کو آدم سے کیا دشمنی تھی؟ آدم نے کچھ بگاڑا تھا؟ آدم نے کچھ اس کا بگاڑا تھا؟ بھئی سجدے کا حکم آدم نے تو نہیں دیا کہ مجھے سجدہ کرو، حکم ہے خدا کا، خدا نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، خدا نے آدم کو فضیلت دی۔ تو دشمنی تو ہونی چاہیے خدا سے، تو خدا کے بجائے آدم کا دشمن بنا، آدم کا دشمن بنا، اور کہتا ہے بہکاؤں گا اس کی اولاد کو، بدلہ اس کی اولاد سے لوں گا۔ تو جو نبی کی اولاد سے بدلہ لے وہ شیطان ہے۔ میں نے بات ختم کر دی۔ دشمنی کہاں سے ہے؟ ہدف کون بنا اور دشمنی کس سے نکالی جا رہی ہے؟ بدلہ کس سے؟ تو یہ ہے شیطنت، شیطان کا ایمان یہ ہے، شیطان کے اصول دین یہ ہے۔ نکل جا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اتنی بڑی سزا اس نے گوارا کر لی، اسے پتا تھا، قرآن نے بھی اسے کافر کہا، کافر، منافق نہیں کہا۔ وہ کافر تھا، منافق نہیں تھا، کفر کیا، نفاق نہیں کیا، کافر تھا، منافق نہیں تھا۔ اگر منافق ہوتا، اگر ڈپلومیسی اختیار کرتا تو اس وقت تو بخن لکا یہ آدم کہہ کے سجدے میں گر جاتا۔ نعرہ حیدری، لیکن اس نے کافر ہونا گوارا کیا، منافق ہونا گوارا نہیں کیا۔ سجدے میں بخن لکا یا آدم کہہ کے نہیں گرا۔ بس عزیز، وہاں بھی ایک ہی نے انکار کیا، غدیر کے میدان میں بھی ایک ہی نے انکار کیا، سب نے مانا مولا، سب نے مبارکبادیں دی۔ 3 دن تک قافلہ رکا رہا، کل کی گفتگو رسول نے 3 دن تک روکا ہے، اور پھر علی کے سر پہ امامہ باندھا ہے، خیمے میں لے گئے اور سب کو حکم دیا کہ جا کے مبارکبادیں دو، ایک ایک کر کے جاؤ اور مبارکباد دو۔ ہر ایک نے دیکھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، مبارکبادیں دی ہیں، مبارکبادیں دی ہیں، اور بہت سے نے تو بڑھ کے مبارکبادیں دی ہیں۔ ایک پر ایک سبقت لے جا رہا تھا۔
مبارکبادیں دی. ایک تھا ایک، ان میں ایک، یہاں بھی ایک وہاں بھی ایک. اس نے کہا اے محمد، آپ نے جو حکم دیا ہم نے مانا. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، ہم نے کہا. آپ نے کہا ہم آپ کو اس کا رسول مانے، ہم نے مانا. آپ نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی. آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھے. آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیا. آپ نے کہا زکوٰۃ تو ہم نے دی. اور یہ کہہ کر آپ نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے. کیا یہ جو ابھی آپ نے اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کیا، یہ اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے کیا؟ کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے. تو یہ کہتا ہوا پیچھے ہٹا، پروردگار اگر یہ حکم بھی تیری طرف سے تھا تو مجھ پر آسمان سے عذاب نازل کر. نعرہ حیدری. اور قرآن کہتا ہے اپنے راہوار تک نہیں پہنچا تھا کہ اس پر آسمان سے پتھروں کا عذاب نازل ہوا. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ الدافع من اللہ ذی المعارج. اس نے عذاب کو طلب کیا. اس نے طلب کیا، نبی نے نہیں. نبی نے نہیں طلب کیا، اس نے طلب کیا. اس نے چیلنج کیا اور اللہ سے طلب کیا کہ اگر تیرا نبی سچا ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر. تو پتھروں کا عذاب آیا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئے. اب سنیے کون تھا یہ حارث؟ اس کا نام حارث تھا. کون تھا یہ حارث سے بدبخت؟ بتلا دوں ذرا. حاجی کعبہ بھی تھا، اصحاب میں شامل بھی تھا. کون تھا یہ حارث سے بدبخت؟ بتلا دوں ذرا. حاجی کعبہ بھی تھا، اصحاب میں شامل بھی تھا. روزے بھی رکھتا تھا، کرتا تھا نمازیں بھی ادا. بغض حیدر کے سبب لیکن معذب ہو گیا. بغض حیدر کے سبب لیکن معذب ہو گیا. رہ گیا مٹی میں مل کر سب شقیقہ عجب و ناز. دفن کیسا پڑھ سکا کوئی نہ میت پر نماز. دفن کیسا پڑھ سکا کوئی نہ میت پر نماز. اس نے بھی سمجھا تھا پیغمبر کو خود جیسا بشر. اس نے بھی سمجھا تھا پیغمبر کو خود جیسا بشر. اس لیے شک گزرا ارشاد رسول پاک پر. سن لے اس شک کے اب انجام کو اہل نظر. حق کبھی کرتا نہیں ایسی خطا سے درگزر. حق کبھی کرتا نہیں ایسی خطا سے درگزر. ایسے شک والے یقیناً پائیں گے شک کی سزا. تاک میں بیٹھا ہے منہ کھولے ہوئے روز جزا. تاک میں بیٹھا ہے منہ کھولے ہوئے روز جزا. بس عزیزو، جس کسی نے اس حدیث پر اعتراض کیا یا بھلانے کی بھی کوشش کی، جھٹلانے کی کوشش کی، اسے وہیں عذاب ملا ہے. کوئی مبروس ہوا، کسی کی پیشانی پر داغ آ گیا، یہ تاریخ ہے، کبھی بتلاؤں گا. غدیر کی حدیث وہ محکم حدیث ہے کہ جس کو جھٹلانے والا بھی معذب ہوا ہے. میں نے گفتگو ختم کی، پیغام آپ تک پہنچا. تو عزیزو، یہ اسلام کی تاریخ آخری چیپٹر ہے غدیر. ابتدا آدم ہے. آدم سے پیغام شروع ہوا، خاتم پر آ کر پیغام ختم ہوا. آدم سے شروع ہونے والا پیغام خاتم پر ختم ہوا. اس درمیان میں ملوکیت کہیں نہیں ہے، شاہی کہیں نہیں ہے.
شاہی کہیں نہیں ہے، تخت و تاج کہیں نہیں ہے. تو آج کی شاہیاں بھی اپنے آپ کو اسلام کا وارث اور ٹھیکیدار نہ سمجھیں. مقدس مقامات پر قبضہ کر لینے سے کوئی ان کا وارث نہیں بن جاتا، کوئی وارث نہیں بن جاتا. عزیزوں، بات آگے بڑھے گی. میں مزید زحمت نہیں دینا چاہتا. میں جان رہا ہوں کہ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر میری بہنیں، اور آپ پھر آج حضرت اون و محمد کے مصائب پڑھنا، آج زینب کے دلاروں کے مصائب پڑھنا. میری بہنیں زینب کو پرسا دیں گی، میری بیٹیاں شہزادی کو پرسا دیں گی. اللہ نے جسے 2 بچے دیے، 2 بیٹے دیے، اور مختلف انداز سے شہزادوں کے مصائب ذاکرین نے بیان کیے ہوں گے. آج مجھ سے بھی ذرا مختصر لیکن مختلف انداز سے سنیے. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. زینب آ کر کہتی ہیں، شہزادی آ کر کہتے، بھیا اکیلے نہیں جانے دوں گی. بھیا یہ بہن آپ کے بغیر کبھی نہیں رہی ہے اور آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. میں بھی ساتھ چلوں گی، میں بھی ساتھ چلوں گی. کہا زینب میرا بھی دل چاہتا تھا کہ تم ساتھ رہو، تم ساتھ رہو، لیکن زینب مجبوری ہے. پوچھا مجبوری کیسی؟ مجبوری کیسی؟ میرے جانے میں کیا مجبوری حائل ہے؟ کہ مجبوری ہے کہ عبداللہ تمہارے شوہر ہیں، عبداللہ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی ہو، عبداللہ کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی ہو. یہ سننا تھا کہ زینب کانپ گئی. کہ بہن جاؤ، گھر جاؤ، عبداللہ سے اجازت لے آؤ. میں جا رہا ہوں نانا سے اجازت لینے، میں نانا سے اجازت لے آؤں، تم عبداللہ سے اجازت لے آؤ. اور عبداللہ نے اگر اجازت دی تو ضرور میرے ساتھ جاؤ گے. اب گھر کی طرف شہزادی چلی، قدم بڑھاتی ہوئی، ایک ایک قدم، لیکن آہستہ آہستہ سوچتی جا رہی ہے اگر عبداللہ نے اجازت نہ دی تو کیا ہوگا. بہت غور سے سوچی، اجازت نہ دی تو کیا ہوگا. گھر میں داخل ہوئی، صحن خانہ سے گزری، آہستہ آہستہ حجرے میں قدم رکھا. عبداللہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، عبداللہ بیمار تھے. عبداللہ کے پاؤں کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی، خاموش کھڑی ہو گئی. عبداللہ نے سر اٹھایا. کہا شہزادی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کچھ کہنا چاہتی ہو، کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میری شہزادی نے سر جھکا لیا. بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ شہزادی خاموش ہے. عبداللہ کہہ رہے ہیں شہزادی بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ شہزادی نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لب ہلے لیکن آواز نہ نکلی، آواز نہ نکلی. کہو شہزادی کیا کہنا چاہتی ہو؟ شہزادی سے کہا نہیں جا رہا، کہا نہیں جا رہا. کیوں نہیں کہا جا رہا؟ اس ماں کی بیٹی ہے جس نے کبھی سوال نہیں کیا ہے، جس نے کبھی سوال نہیں کیا. کہو شہزادی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کچھ کہنا چاہ، پھر نہ کہا گیا. آنکھوں سے آنسو ٹپکا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکا ہے. عبداللہ اٹھ بیٹھے. شہزادی کہو کیا کہنا چاہتی ہو، آخر کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو شہزادی نے دونوں ہاتھ جوڑ لیے، دونوں ہاتھ جوڑ لیے. شہزادی کہو آخر کیا کہنا چاہتی ہو جو آج پہلی بار تم نے ہاتھ جوڑ لیے میرے آگے.
میرے سامنے سراپا سوال بن کے کھڑی ہو گئی. شہزادی نے پھر کچھ کہنا چاہا، نہ کہا گیا. تو شہزادی کے دونوں ہاتھ عبداللہ کے پاؤں کی طرف بڑھے. عبداللہ نے دونوں پاؤں سمیٹ لیے، منہ پہ تماچے مارے. شہزادی آخر کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو جو کہا نہیں جا رہا؟ تو رو رو کے کہ عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے، میرا بھائی جا رہا ہے. یہ بہن بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی. پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا عراق جا رہا ہے. عراق جا رہا ہے؟ عراق جا رہا ہے؟ کہاں عراق جا رہا ہے؟ عراق جا رہا ہے. کہا اچھا رکیے شہزادی رکیے. یہ کہہ کر عبداللہ بستر سے اٹھے، سیدھے حجرے میں چلے گئے. حجرے میں چلے گئے. شہزادی پریشان ہے کہ عبداللہ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. لیکن اب جو عبداللہ آئے تو ساتھ میں 2 بچے تھے. کہا شہزادی میری طرف سے ان دونوں بچوں کو لیتی جائیں، میری طرف سے لیتی جائیں. اگر میرے آقا پہ کوئی وقت آ جائے تو میری طرف سے ان دونوں کو قربان کر دیں. جزاکم اللہ، میری طرف سے ان دونوں کو قربان کر دیں. شہزادی لے کر چلی، بچوں کو لے کر چلی، کربلا پہنچی. 10 محرم کا دن آیا، سورج طلوع ہوا اور ایک مرتبہ جنگ چھڑی. شہداء کی لاشیں آنے لگیں. اونو محمد کو اجازت نہیں مل رہی تھی. شہزادی نے بہت تاکید کی تھی، بہت تاکید کی تھی، بیٹو سب سے پہلے تم جانا. جب بہت تاخیر ہو گئی تو بگڑ کے آواز دی، اونو محمد کدھر ہو؟ ادھر آؤ، ادھر آؤ. فضہ میرے بچوں کو بلا. بچے آئے. بچوں تم نے مجھے مایوس کیا، تم نے مجھے بہت مایوس کیا، تم اب تک میدان کو نہیں گئے. بچے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اماں ہمیں اجازت نہیں مل رہی، ہمیں اجازت نہیں مل رہی، ہمیں ماموں سے اجازت دلاتے ہیں، ہم ابھی جاتے ہیں، ہم ابھی جاتے ہیں. بلایا بھائی کو، طلب کیا، بھائی آیا. کہ بھیا اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں اونو محمد کو؟ کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کہ اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ مدینے میں ہیں. کہ عبداللہ نے یہی کہہ کر بھیجا ہے ان کو کہ میرے آقا پر کوئی برا وقت آئے انہیں قربان کر دینا، یہی کہہ کے بھیجا ہے. اب حسین مجبور ہوئے، اونو محمد کو اجازت ملی. اونو محمد میدان کو گئے، لڑے، گھوڑے سے گرے، گھوڑوں سے گرے، آواز دی. حسین اور عباس میدان کو گئے، لاشیں اٹھا کے لا رہے تھے. ادھر خیموں میں کیا منظر تھا کہ ایک مرتبہ جیسی خبر شہادت آئی، میری شہزادی سجدے میں گری. عورتیں آگے بڑھی، شہزادی پرسہ قبول کیجئے، بیٹوں کا پرسہ قبول کیجئے. کہا نہیں مجھے بیٹوں کا پرسہ نہ دو، یہ تو غلام تھے، آقا پہ قربان کر دیے. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، میری کمائی ٹھکانے لگی. سنو آج تھوڑا سا اور کچھ دیر اور مصائب صحیح. ہر بی بی نے قربانی دی ہے، ہر بی بی نے، لیکن یہ شہزادی وہ ہے جس کی نسل ہی کربلا میں منقطع ہو گئی، جس کی نسل ہی منقطع ہو گئی، نسل ہی نہ رہی. 2 بیٹے تھے، دونوں شہید ہو گئے. اور پھر یہ ماں، وہ ماں ہے جو بچوں کو قربان کر کے کبھی بچوں پہ روئی نہیں ہے، بچوں پہ روئی نہیں ہے. عورتوں نے خیموں میں پرسہ دینا چاہا تو کہا مجھے پرسہ بھی مت دو، میرے بھائی کے لیے دعا کرو، مجھے پرسہ نہ دو. یہ غلام تھے، آقا پہ قربان کر دیے. شام غریباں آئی نہیں روئی، لاشیں آئی نہیں روئی، کوفہ گئی نہیں روئی، شام گئی نہیں روئی. شام کے زندان سے رہائی ملی، ایک حجرے میں بیویاں منتقل ہوئیں، جہاں مجلس ہوئی.
شام کی عورتیں آئی ہوئی ہیں، مجلس ہو رہی ہے، گریہ ہو رہا ہے. شہزادی کے حکم ہی سے شہداء کے سر آئے، تبرکات آئے، سر آتے گئے. ایک ایک سر آتا، ایک ایک بی بی آگے بڑھتی، اپنی آغوش میں لیتی. اس شہید کا ماتم ہوتا، اس شہید کا ماتم ہوتا. علی اکبر کا سر آیا، ام لیلا آگے بڑھی. قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی. عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی. میرے مولا حسین کا سر آیا، خود شہزادی آگے بڑھی. خوب ماتم ہوا، خوب ماتم ہوا. ایک مرتبہ شام کی عورتوں نے دیکھا ایک جانب دو سر پڑے ہوئے ہیں، دو سر پڑے ہوئے ہیں. فضا سے کہا فضا یہ کن دو لاوارثوں کے سر ہیں؟ یہ کن دو لاوارثوں کے سر؟ کیا ان کی کوئی ماں نہیں ہے؟ کہا کیا کہتی ہو شام کی عورتوں؟ یہ شہزادی کے بچے ہیں، یہ شہزادی کے بچے ہیں. یہ سننا تھا کہ شام کی عورتیں بھی آئیں. شہزادی بچوں کا بھی پرسہ قبول کیجیے، بچوں کا بھی پرسہ قبول کیجیے. کہا نہیں، مجھے بچوں کا پرسہ نہ دو، مجھے میرے بیٹوں کا پرسہ نہ دو. وہ غلام تھے، میں نے بھائی پہ قربان کر دیے. جزاکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی اور غم نہ دے. لوٹ کر قافلہ مدینے پہنچا، مدینے پہنچا. شہزادی نانا کی قبر پہ گئی، نانا کی قبر سے ماں کی قبر پہ گئی، بھائی کی قبر پہ گئی. وہاں سے آ کے اب فرش عذاب بچھا کے بیٹھ گئی. اب مجلس ہو رہی ہے، اب گریہ ہو رہا ہے، اب ماتم ہو رہا ہے. اب دن ہو یا رات مجلس حسین ہے، اب دن ہو یا رات گریہ ہے. کچھ دن گزرے، ایک مرتبہ میرا چوتھا امام قریب آیا پھوپھی کے. پھوپھی اماں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہ میرے لال حکم دو، حکم دو، تم امام ہو، حکم دو. نہیں شہزادی کہتا ہے پھوپھی اماں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کا بھتیجا ہوں، حکم دو. پھوپھی اماں عبداللہ بھی انتظار کر رہے ہوں، عبداللہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے. ذرا گھر بھی تو آئیں، گھر بھی تو آئیں. اب شہزادی کہتے بیٹا میں نے تو سوچا تھا زندگی بھر بیٹھ کے بھائی پہ رہوں گی، لیکن تم حکم دیتے ہو تو میں جاتی ہوں. اب پھر چلی گھر کی طرف، اب پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی جا رہی ہیں. عبداللہ کیا پوچھیں گے، میں کیا جواب دوں گی، عبداللہ کیا پوچھیں گے. گھر میں داخل ہوئی، سینے خانہ سے گزری، حجرے میں قدم رکھا. عبداللہ نہ تھے گھر میں، عبداللہ نہ تھے. ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئی، خاموش بیٹھ گئی، خاموش. گھر کے در و دیوار پہ نگاہ پڑ رہی ہے، گھر کے در و دیوار پہ نگاہیں دو چار ہو رہی ہیں. آج پہلی بار ماں کو بچے یاد آ رہے ہیں، آج پہلی بار ماں کو بچے یاد آ رہے ہیں. یہی حجرہ تھا جہاں بچے کھیلا کرتے تھے، یہی حجرہ تھا جہاں بچے بڑے ہوئے، بچے جوان ہوئے. اسی سوچ میں تھی کہ سر سے چادر بھی سرک گئی، سر سے چادر بھی سرک گئی. لیکن یہ شام کا بازار نہ تھا، یہ مدینہ تھا. بازار نہ تھا، مدینہ تھا. چادر سرک گئی. ادھر عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، ایک قدم حجرے میں رکھا، یہ کہہ کے پیچھے ہٹا لیا اے معظمہ کیا کوئی غلط فہمی ہو گئی، کیا کوئی غلط فہمی ہو گئی. تو زینب نے چیخ مار کے کہا عبداللہ تم نے نہیں پہچانا، تم نے نہیں پہچانا. ہاں ہاں ہاں. زینب اب پہچانے جانے کے قابل بھی نہ رہی، پہچانے جانے کے قابل بھی نہ رہی. آواز سنی تو کہا واقعی میں نے نہیں پہچانا تھا. شہزادی مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا. جب مدینے سے چلی تھی سر کا کوئی بال سفید نہ تھا، آج لوٹ کر آئی ہیں کوئی بال سیاہ نہیں ہے. کہ عبداللہ جس کا بھرا گھر اجڑ گیا، جس کا بھرا گھر اجڑ گیا، جس کے 18 بھائی مارے گئے ہوں، جس کے بانجے بتیجے کوئی نہ بچے ہوں، اس کے بال کیوں نہ سفید ہو جاتے. ہاں شہزادی میں نے نہیں پہچانا، لیکن آپ آئی ہیں، شکریہ. آئیے میں سب سے پہلے آپ کو پرسہ دوں.
میں آپ کو سب سے پہلے پرسہ دوں. عبداللہ بیٹھ گئے شہزادی کے آگے. عبداللہ نے پرسہ دینا شروع کیا. عبداللہ نے بھائی کا پرسہ دیا شہزادی کو, امام کا پرسہ دیا. عبداللہ بھی روتے جا رہے ہیں, شہزادی بھی روتی جا رہی ہے. امام کا پرسہ دینے کے بعد عباس کا پرسہ دیا, پھر کڑیل جوان بیٹے علی اکبر کا پرسہ دیا, کڑیل جوان علی اکبر کا پرسہ دیا, ایک ایک شہید کا پرسہ دیا, اور نو محمد کا نام نہیں لیا. ایک مرتبہ آنسوؤں کو پوچھا شہزادی نے بھی, عبداللہ نے بھی. پھر عبداللہ نے اتنا کہا, شہزادی اگر اجازت ہو تو ایک سوال کروں. شہزادی نے کہا میں سمجھ گئی عبداللہ, تم اپنے بچوں کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو نا, تمہارے بچے کیا ہوئے تو سن لو. کہا نہیں شہزادی نہیں, منہ پہ تماچے مار کے کہا میں غلاموں کے بارے میں نہیں پوچھوں گا, میرا سوال میرے آقا کے بارے میں. پوچھا ارے تم نے تو ابھی عبداللہ, تم نے ابھی مجھے پرسہ دیا میرے بھائی کا, میرے بھائی کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ میرا آقا کیسا بہادر تھا, کیسا شجاع تھا. میں جمل میں ساتھ رہا ہوں, میں صفین میں امریکہ رہا ہوں, لیکن صفین میں جمل میں میرا آقا پیاسا نہ تھا, کوئی لاش نہیں اٹھائی تھی. لیکن کربلا میں بھوک اور پیاس کی حالت میں 71 لاشیں اٹھانے کے بعد میرا آقا لڑا کس طرح سے. کہ عبداللہ بہت اچھا سوال کیا, تم نے بہت اچھا سوال کیا. اس سوال کا جواب میرے سوا کوئی نہیں دے سکتا, میں اکیلی تنہا شاہد ہوں. میں نے تنہا بھائی کی جنگ دیکھی ہے. میں نے دیکھا ایک بلندی پر میرا بھائی آیا, تلوار نکالی, نہر کی طرف دیکھا, کہا عباس تم زندہ تھے, ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے. علی اکبر تم زندہ تھے, ہم لڑنا نہیں چاہتے تھے, لیکن اب لڑیں گے. یہ کہہ کے تلوار نکالی. جس کا جوان بیٹا مر جائے اس کی لڑائی دیکھو, جس کا برابر کا بھائی مر جائے. یا حسین 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 یا حسین. آپ لوگ صفحے بنائیں, پیچھے پیچھے ہو جائیں, پیچھے ہو یا حسین, پیچھے ہو جائیں, پیچھے ہو جائیں, پیچھے ہو جائیں, کھل کے ماتم کریں. یا حسین 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 یا
آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے، 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 تیرے دم سے یا حسینہ، تیرے دم سے یا حسینہ نعرہ تکبیر ہے، یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین، آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے، 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 لاشہ اکبر اٹھا کر بولے شاہ کربلا، لاشہ اکبر اٹھا کر بولے شاہ کربلا، خاک و خون میں سرورے، خاک و خون میں سرورے کونین کی تصویر ہے، یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین، آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے، آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے، آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے، کس طرح دفنائے زینب لاش کو تیری حسین، کس طرح دفنائے زینب لاش کو تیری حسین، ہاتھوں میں رسی بندھی ہے، ہاتھوں میں رسی بندھی ہے، سر کھلے ہمشیر ہے، حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین، آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے، 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 تیرے دم سے یا حسینہ، تیرے دم سے یا حسینہ نعرہ تکبیر ہے، آبرو لا سجدہ شبیر ہے، آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے، آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے، آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے، تیرے دم سے یا حسینہ، تیرے دم سے یا حسینہ نعرہ تکبیر ہے، آبرو لا الہ سجدہ شبیر 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 ہے، آبرو لا الہ سجدہ شبیر
لا الہ سجدہ شبیر ہے آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے لکھ دیا خون سے حسین پرچم اسلام پر لکھ دیا خون سے حسین پرچم اسلام پر سر کٹانا راہ حق میں سر کٹانا راہ حق میں دین کی توقیر ہے حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے سجدہ شبیر ہے آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے آبرو لا الہ سجدہ شبیر ہے اس طرح عرفان ہوتا ہے فریض حق ادا اس طرح عرفان ہوتا ہے فریض حق ادا خون میں ڈوبی ہوئی خون میں ڈوبی ہوئی پیشانیاں شبیر ہے حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین آبرو لا الہ جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا 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 معصوموں کی لاشوں پہ اکبر کا بابا جانے کس حال میں آیا ہوگا جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا جب آن محمد
محمد نے مولا کو بلایا ہوگا جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا جب آن محمد نے مولا کو بلایا ہوگا معصوموں کی لاشوں پہ اکبر کا بابا جانے کس حال میں آیا ہوگا جب آن محمد نے مولا کو بلایا 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 ہوگا صدقہ ہے آن محمد اکبر اور علی اصغر کا صدقہ ہے آن محمد اکبر اور علی اصغر کا دو بیٹوں کی لاشوں پہ یہ سوچ کے ماؤجڑی نے اشک بہایا ہوگا جب آن محمد نے مولا کو بلایا 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 ہوگا صدقہ ہے آن محمد اکبر اور علی اصغر کا صدقہ ہے آن محمد اکبر اور علی اصغر کا دو بیٹوں کی لاشوں پہ یہ سوچ کے ماؤجڑی نے اشک بہایا ہوگا جب آن محمد نے مولا کو بلایا 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 ہوگا ان دونوں کی لاشیں تو ایک دوجے سے دور پڑی تھی ان دونوں کی لاشیں تو ایک دوجے سے دور پڑی تھی مظلوم نے کیسے ان کی لاشوں کو جا کے تنہا مقتل سے اٹھایا ہوگا جب آن محمد نے مولا کو بلایا 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 ہوگا پر تیار الوداع 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 اے دلبران جا
تیار الوداع اے دلبران جعفر تیار الوداع بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھیں بار بار بنت علی یہ بچوں سے کہتی تھیں بار بار رن کو سدھارو دو محمد یہ مانسار اے دلبران جعفر تیار الوداع اے دلبران جعفر تیار جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں جعفر کا افتخار بڑھانا جہاد میں نانا کی اپنی شان دکھانا جہاد میں اے دلبران جعفر تیار اے دلبران جعفر تیار شیر خدا کی بیٹی کہ تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کہ تم دونوں شیر ہو شیر خدا کی بیٹی کہ تم دونوں شیر ہو میدان میں جاؤ پت ہمیں اب کچھ نہ دیر ہو اے دلبران جعفر تیار اے دلبران جعفر تیار ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے ہر بات اپنے سن سے سوا ہو تو بات ہے وہ رن پڑے کہ حشر بپا ہو تو بات ہے اے دلبران جعفر تیار اے دلبران جعفر تیار شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں شمرو عمر کے سر جو اتارو تو خوش ہوں میں دشمن کو جھوم جھوم کے مارو تو خوش ہوں میں اے دلبران جعفر تیار اے دلبران جعفر تیار گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا گھیرے رہے سپاہ مگر منہ نہ موڑنا حیدر کی یادگار ہو میدان نہ چھوڑنا اے دلبران جعفر تیار الوداع یار الوداع اے دلبران جعفر تیار
جعفر تیار پیاسے صحیح طریق وفا مت بھلائیو پیاسے صحیح طریق وفا مت بھلائی پیاسے صحیح طریق وفا مت بھلائیو پیاسے صحیح طریق وفا ماں صدقے جائے جانب دریا نہ جائیو اے دل باران جعفر تیار اے دل باران جعفر تیار اے دل باران جعفر تیار پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں پیاسے جو آؤ گے تو سلا دے گی تم کو ماں خود دوڑ کر گلے سے لگا لے گی تم کو ماں اے دل باران جعفر تیار اے دل باران جعفر تیار اے دل باران جعفر تیار جاؤ خدا رکھے تمہیں اپنی پناہ میں جاؤ خدا رکھے تمہیں اپنی پناہ میں 100 بیٹے آج ہو تو فدا کی راہ میں اے دل باران جعفر تیار الوداع 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 اے دل باران جعفر تیار اے دل باران جعفر تیار بچوں نے بھی ضمیر دکھا دی علی کی شان دکھا دی علی بچوں نے بھی ضمیر دکھا دی علی کی شان حمزہ کا دبدبا تھا تو جعفر کی آن بان اے دل باران جعفر تیار حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی سینے سے پسر اپنے سینے سے پسر اپنے جدا کرتی ہے زینب حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب سینے سے پسر اپنے سینے سے
کرتی ہے زینب، حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب، حق بھائی کی الفت کا ادا کر۔ وہ کہتی تھی تاخیر ہے کیوں جاؤ خدا را، میں نے تو تمہیں اکبر و شبیر پہ وارا، دیکھوں نہ میں اس حال میں اب چہرہ تمہارا، میں دیکھنا اب تم کو نہیں کرتی گوارا، سینے سے پسر اپنے، سینے سے پسر اپنے جدا کرتی ہے زینب، حق بھائی الفت کا ادا کرتی ہے زینب، حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب، حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب، حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب۔ وہ کہتے تھے بے چین ہے میدان کے لیے ہم، ہاں اذن طلب کرتے رہے شاہ سے پیغام، کر لیتے ہیں آنکھوں کو شہ کر دو بلانم، پر دیتے نہیں ہم کو اجازت ہے یہی غم، سینے سے پسر اپنے، سینے جدا کرتی ہے زینب، حق بھائی کی الفت حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب، حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب، حق بھائی کی الفت کا ادا کرے۔ وہ کہتے تھے یہ میری نگاہوں کے تارے، مانا میری ہمشیر یہ بچے ہیں تمہارے، شاید یہ مجھے تم سے سوا جا سے ہے پیارے، اکبر کی طرح ہے میری پیری کے سہارے، سینے سے پسر اپنے، سینے جدا کرتی ہے زینب، حق بھائی جزاک اللہ ماتمی کرتی ہے زینب، حق بھائی ادا کرتی ہے زینب، حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب، حق بھائی کی الفت کا کرتی ہے زینب۔ وہ کہتی تھی منظور ہے بس آپ کا سایہ، گر آپ سلامت ہو تو آباد ہے دنیا، بن آپ کے زینب بھی نہ جی پائے گی بھیا، ہے آن محمد تو فقط ادنا صف دیا، سینے سے پسر اپنے، سینے جدا کرتی ہے زینب، حق بھائی کا ادا کرتی ہے زینب، حق بھائی۔ آخری دو شعر ماتمی، آخری دو شعر پیش کروں گا۔ ادا کرتی ہے زینب، حق بھائی کی الفت کا
ادا کرتی. وہ کہتے تھے یہ تو ہے میرے حمزہ و جعفر, ہے عرش شہدی کے یہ دونوں ماہ و اختر, ان میں کوئی عباس جری ہے کوئی حیدر, مرنے کی اجازت بھی انہیں دوں بھی میں کیوں کرے, سینے سے پسر اپنے سینے جدا کرتی ہے زینب, حق بھائی کی الفت کا ادا کرے. جزاک اللہ کی الفت کا. الوداعی شعر پیش کر رہا ہوں قبلہ. حق بھائی کی الفت کا ادا کرتی ہے زینب, اے دائم یزدہ تھا عجب داشت کا منظر, اے دائم یزدہ تھا عجب داشت کا منظر, وہ دونوں لڑے ایسے کہ یاد آ گئے حیدر, پیکار وہ کی جیسی کیا کرتے تھے جعفر, ہر حملے پہ لگتا تھا کہ خود لڑتے ہیں حیدر, سینے سے پسر اپنے سینے جدا کرتی ہے زینب, حق بھائی کی الفت کا ادا کرے.